آپ کو میں نے فائز کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ گواہی دے کر مہر ثبت کر دی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے اگر تم نیکی کے راستے پر چلنا چاہتے ہو اسوہ حسنہ میں نے حضور علیہ السلام کی ذات کو بنایا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخلاق کا لفظ بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ یہ انسانیت کے اندر ایسی صفت کاملہ اور ضروریہ ہے کہ جس کو اختیار کر کے انسان محض انسان سے، صرف انسان سے انسان کامل بن جاتا ہے، کیونکہ انسانیت کی تمام خوبیاں اللہ رب العزت نے اسی اخلاق کے سائے کے تلے رکھی ہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کوئی بھی چیز مومن کے میزان میں اعلیٰ اخلاق سے، عمدہ اخلاق سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی۔ مومن کے اعمال میں جو سب سے زیادہ وزنی چیز ہوگی، جو اس کے اعمال، اچھے اعمال والی سائڈ کو وزنی کرے گی، وہ چیز اعلیٰ اخلاق ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اعلیٰ اخلاق کو، حسن اخلاق کو نیکی قرار دیا۔ فرمایا البر حسن الخلق، اللہ رب العزت کے ہاں نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق کا ہونا۔ اور حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین شخص کون ہے؟ فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اخلاق جس کے بہترین ہے، جو جس قدر اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے اس قدر اللہ رب العزت کے ہاں وہ اعلیٰ شخصیت کا مالک ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد جو حضور علیہ السلام نے خود بیان کیا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی، اللہ رب العزت نے مجھے مبعوث کیا، مجھے دنیا میں بھیجا۔ کیوں؟ مقصد کیا تھا؟ لتمام مکارم الاخلاق، تاکہ میں اعلیٰ اخلاق کی تتمیم کروں، ان کو مکمل کر دوں، وکمال محاسن الافعال، اور افعال حسنہ کی تکمیل کر دوں۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کے اخلاق کی اصلاح فرمائیں، انسانیت کو اس کی تعلیم دیں۔ اور پھر دنیا نے گواہی دی کہ حضور علیہ السلام نے بعثت کے بعد جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت جو آپ علیہ السلام کے اپنے تھے انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی ہی، جو بیگانے تھے، جو غیر تھے، انہوں نے بھی حضور علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کی گواہیاں دی ہیں۔ بطور نمونہ مثال حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، قیصر روم ہرقل نے ان کو بلایا، تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، اور پوچھا کہ آپ کے عرب میں مکہ میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، آپ اس کو کیسا پاتے ہیں؟ وہ کیسی شخصیت کا مالک ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے بلکہ حضور علیہ السلام کے مخالفین میں سے بڑے اوپر کے درجے کے مخالف، اور وہ آپ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہرقل کے سامنے گواہی دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جہاں ان کو یہ دیکھا کہ وہ لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، وہیں پر یہ بھی ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہ لوگوں کو اعلیٰ اخلاق کی بھی دعوت دیتے ہیں، وہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ لوگوں جھوٹ نہ بولا کرو، سچ بولا کرو، پاک دامنی اختیار کیا کرو، رشتہ داریوں کا خیال کیا کرو۔ یہ حضور علیہ السلام کی دعوت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اعلان نبوت کے 2-3 دن بعد ان کو جب پتہ چلتا ہے، اپنے بھائی کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ مکہ کے اندر جا کر دیکھو کہ جس شخصیت نے نبوت کا دعویٰ کیا، جس شخصیت نے نبوت کا اعلان کیا، وہ کیسی شخصیت ہے۔ ان کے بھائی انیس آتے ہیں اور واپس جا کر اپنے بھائی کو خبر دیتے ہیں، جا کر اطلاع دیتے ہیں، رأیت رجلا، میں نے ایسے آدمی کو دیکھا، یأمر بالخیر، جو نیکی کا حکم دیتا ہے، خیر کی باتوں کا حکم دیتا ہے، وینہا عن الشر،
اور شر کی باتوں سے روکتا ہے۔ رأیتہ، میں نے اس شخصیت کو دیکھا، یأمر بکارم الاخلاق، کہ وہ شخصیت اعلیٰ اخلاق کی دعوت دیتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی اس ایمانی اور اخلاقی تعلیم سے متاثر ہوتے ہیں۔ یہ دونوں بھائی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے صرف اعلیٰ اخلاق کی تعلیم نہیں دی، بلکہ خود عمل کر کے دکھایا، اور یہی آپ کی دعوتی کامیابی کا اصل راز تھا۔ کیونکہ اکثر ناکامیوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ہم ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ ہماری باتیں اثر کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ہمارا عمل کچھ اور ہوتا ہے، ہماری باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ باتیں تو اعلیٰ سے اعلیٰ کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے وہاں ہم صفر اور زیرو ہو جاتے ہیں، تو اسی لیے ہماری باتوں میں اور ہماری تحریکوں میں وہ اثر نہیں رہتا۔ باتیں بہت عمدہ، بہت اعلیٰ، لیکن عمل انتہائی گھٹیا، جس کی وجہ سے ہماری تحریکیں بھی، ہماری باتیں بھی ہمارے اس قول و فعل میں تضاد کی وجہ سے بے اثر ہو جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی یہ خوبی تھی جس پر ہم سب کو عمل کرنا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ حضور علیہ السلام کے قول اور فعل میں تضاد نہیں تھا۔ جو فرماتے تھے اس پر حضور علیہ السلام کا اپنا عمل اعلیٰ درجے کا ہوتا تھا۔ اسی کی گواہی تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ علماء نے جب اس کی تفسیر کی تو علماء لکھتے ہیں کہ اخلاق 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اخلاق حسنہ، ایک اخلاق کریمہ، اور ایک اخلاق عظیمہ، جس کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دی۔ اخلاق حسنہ کسے کہتے ہیں؟ اخلاق حسنہ کا دوسرا نام عدل ہے۔ ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرنا جو اس نے آپ کے ساتھ کیا، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ زیادتی نہ کرنا، جس کی تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو، اپنی امت کو دی۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ اللہ رب العزت نے کیا مقرر کیا؟ جان کے بدلے میں جان لینی ہے، اور اسی طرح آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت، تمام زخموں کے مقابلہ اسی کے برابر آپ جب لیں گے، ان کا بدلہ برابر لیں گے، تو یہ بدلہ عدل بدل جس کے اندر ہوگا، اس کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ ایک شخص نے جیسا آپ کے ساتھ معاملہ کیا، آپ ویسا اس کے ساتھ معاملہ کریں، زیادتی نہ کریں، یہ اخلاق حسنہ ہے۔ اور اخلاق کی دوسری قسم اخلاق کریمہ ہے کہ عدل بدل نہ ہو، بلکہ عفو اور درگزر ہو، درگزر کا معاملہ ہو۔ مثلا کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ برابری کر سکتے تھے، آپ بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنا حق چھوڑا۔ حق وصول کرنے کے بجائے آپ نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس کو معاف کر دیا، یہ اخلاق کریمہ ہے۔ قرآن پاک نے اس کی تعلیم دی کہ جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر ہوتا ہے، لیکن فمن عفا، جو معاف کر دے گا، وَأَصْلَحَ، اور صلح کر لے گا، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ اخلاق کا درمیانی درجہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، اور اخلاق کا آخری درجہ جس کی تعلیم حضور علیہ السلام نے خود دی بھی اور عمل کر کے بھی دکھایا، وہ اخلاق عظیمہ ہے، جس کی گواہی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ سب سے اعلیٰ درجے کا اخلاق ہے۔ یہ کیا ہے کہ بدلہ بھی نہیں لینا، معاف بھی کرنا ہے، اور اوپر سے احسان کا معاملہ بھی کرنا ہے۔ بدلہ تو لینا نہیں، معاف بھی کر دینا ہے، اور صرف معافی پر بھی اکتفا نہیں کرنا، بلکہ اوپر سے احسان کا معاملہ کر دینا ہے۔ یہ اخلاق عظیمہ ہے، اور اسی کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کو دیا۔ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، آپ نے برائی کو دور برائی سے نہیں کرنا، بلکہ احسن طریقے سے کرنا ہے۔
احسان کر کے کرنا ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے فائدہ بھی ساتھ ہی بتا دیا، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، جو آپ کے درمیان اور آپ کے دشمن کے درمیان جو دشمنی ہے، اللہ رب العزت اس احسان کی برکت سے اس کو ختم کر دیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ کہ وہ آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ یہی حضور علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ تھے کہ جو ہر وقت حضور علیہ السلام کی جان لینے کی فکر میں رہا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ نے اس قدر متاثر کیا کہ وہ ہر وقت حضور علیہ السلام پر اپنی جان نچھاور کرنے والے بن گئے۔ ایک اور مقام پر فرمایا خذ العفو، معاف کریں، وأمر بالعرف، نیکی کا حکم دیں، وأعرض عن الجاہلین، اور جو جہلاء ہیں ان کی طرف دھیان نہ کریں، ان سے اعراض برتیں۔ اور یہی حکم حضور علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ جو حضور علیہ السلام کا اپنا عمل تھا اسی کا حکم ہمیں دیا۔ کیا حکم دیا؟ فرمایا صل من قطعک، جو آپ سے قطع تعلقی کرے اس سے جوڑو، جو توڑے اس سے جوڑو، یہ اخلاق عظیمہ ہے۔ وَأْتِ مَنْ حَرَمَكَ، جو محروم کر دے اس کو عطا کر دو۔ وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظُلْمَكَ، اور جو آپ پر ظلم کرے اس سے اعراض کرو، اس کو معاف کر دو۔ یہ اخلاق عظیمہ ہے۔ انسان کا اصل گواہ اور سب سے بڑا گواہ وہ ہوتا ہے جو انسان کے کردار اور اخلاق کا گواہی دے، جو انسان کے سب سے زیادہ قریب رہتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اگر کسی کے بارے میں معلوم کرنا ہو کہ فلاں شخص کیسا ہے، آپ اس کے دوستوں کی طرف جاتے ہیں، جو زیادہ قریب ہیں ان کی طرف جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام ایسی شخصیت ہے کہ جو دشمن تھے وہ بھی اخلاق اور کردار کی گواہیاں دے رہے ہیں، اور جو اپنے ہیں، جو جتنا قریب ہے اتنی بڑی گواہی دے رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان حضور علیہ السلام کی بکریاں چر رہی تھی۔ ایک شخص آتے ہیں کہ یہ بکریاں مجھے دے دیں، حضور علیہ السلام فوراً دے دیتے ہیں۔ وہ شخص اپنے قبیلہ کی طرف جاتے ہیں اور ان کو جا کر بتاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، ان کا ساتھ دو، وہ اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ فقر و فاقہ کا اندیشہ بھی نہیں رہے گا۔ یہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا وہ تبصرہ سنانا مقصود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو حضور علیہ السلام کے خادم ہیں، کہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ اسی جیسی چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہو جاتے، لیکن جب ساتھ مل جاتے، حضور علیہ السلام کا قرب حاصل ہو جاتا، تو حضور علیہ السلام کے اس قدر قریب ہونے کے بعد حضور علیہ السلام کے اخلاق کو جب دیکھتے تو وہی جو پہلے کسی اور مقصد سے حضور علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے تھے، اب حضور علیہ السلام پر اپنی جان کو نچھاور کرنا اپنا فخر سمجھا کرتے تھے۔ ایک میرا اور آپ کا حال ہے، ہمارے جو جتنا قریب ہوگا اتنی محبت اور عقیدت نکلے گی، بے تکلفی بڑھے گی۔ جتنا ہمیں کوئی جانے گا اتنا عقیدت کم ہوگی، یہ میرا اور آپ کا مشاہدہ ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ جتنا آپ ان کو جانیں گے اتنی محبت میں اضافہ ہوگا، جتنا آپ جانیں گے اتنا عقیدت میں اضافہ ہوگا، اور پھر ایک مقام وہ آئے گا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حاصل ہوا کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب کچھ سے زیادہ حضور علیہ السلام سے محبت اور اپنا سب کچھ لوٹانا حضور علیہ السلام کے دین کے لیے اس کو اپنا فخر سمجھا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے خادم، بڑے قریب سے دیکھا، سیرت کا بڑی گہرائی سے مشاہدہ کیا، پورے 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت میں گزارے۔ وہ حضور علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان 10 سالوں میں کبھی مجھے اف تک نہ کہا، اور کبھی مجھے ان 10 سالوں میں یہ نہیں فرمایا کہ اے انس یہ کام کیوں کیا، یا اے انس یہ کام کیوں نہیں کیا۔ رشتہ داروں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ السلام کا بڑا قرب حاصل ہوا،
بچپن سے جوانی تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ السلام سے جو جتنا قریب ہوا اتنی محبت اور عقیدت میں اضافہ ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ گواہی دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، نرم طبیعت کے مالک تھے، اخلاق کے نیک تھے، طبیعت میں مہربانی تھی، مزاج میں سختی نہ تھی، کبھی کسی کی دل شکنی نہ فرماتے تھے بلکہ دلوں کی مرہم رکھتے تھے، دلوں پر مرہم رکھا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو رؤوف الرحیم پایا ہے۔ اور سب سے زیادہ انسان کا قرب انسان کی اپنی زوجہ کو ہوتا ہے، کیونکہ ہر موقع کی ساتھی۔ قرآن پاک لباس کہتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے چند صحابہ نے سوال کیا، ام المومنین حضور کے اخلاق تو بتائیے۔ ام المومنین کیا فرماتی ہیں؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کیا قرآن تو پڑھتے ہیں۔ تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ کان خلقہ القرآن، پورا کا پورا قرآن میرے نبی کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے۔ اور اعلیٰ اخلاق اس قدر کہ اپنے قریبیوں پر تو کے ساتھ تو اعلیٰ اخلاق کا معاملہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، جو دشمن ہو، جان کا دشمن ہو، ساتھیوں کا دشمن ہو، ان کے ساتھ یہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ مشکل کام ہے۔ ایک آدھا نمونہ آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، آپ حیران ہوں گے کہ دشمنوں کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق جب اس قدر تھے تو اپنوں کے ساتھ کیسے ہوں گے۔ ایک عمومی مثال، جب مکہ فتح ہو گیا، قریش کے سردار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے مغلوبانہ اور مفتوحانہ حیثیت میں کھڑے ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو کوئی موقع تکلیف کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ لوگ بھی تھے جو پتھر برسایا کرتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جن کی تلواریں مسلمانوں پر چلی، وہ لوگ بھی تھے جو ناداروں کے ساتھ بڑے ظلم و ستم کا معاملہ کیا کرتے تھے، جلتی ہوئی ریت پر لٹایا کرتے تھے، دہتے ہوئے شعلوں کے ساتھ مسلمانوں کے جسموں کو داغا کرتے تھے۔ اور پھر دوسری طرف کا نظارہ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ہزاروں کی تعداد میں جانثار اس حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اشارے کے منتظر تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک اشارہ کریں، ان تمام سرداروں کا سر ہم تن سے جدا کر دیں۔ اس موقع پر قربان جائیں آمنہ کے لال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر کہ ان کے تمام جرائم سے قطع نظر کر کے دشمنوں پر غلبہ پانے کے باوجود، جیسا چاہیں ان کے ساتھ سلوک کرنے کی صلاحیت کے باوجود، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے عالمگیر اخلاق کا مظاہرہ کیا کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مخاطب کرتے ہیں، اے قریشیو تمہیں مجھ سے کیا توقع ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ سے اچھائی کی توقع ہے، کیونکہ آپ کریم النفس ہیں، شریف آدمی ہیں، شریف آدمی کے بیٹے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کی توقع کرتے ہیں، حسن اخلاق کے معاملہ کی توقع کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج میرا جواب بھی وہی ہے جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا تھا، اور وہ جواب کیا ہے؟ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے۔ ایسے اخلاق کی مثال سامنے لائیے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک بڑا دشمن صفوان بن امیہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ فتح کر لیا، کئی لوگ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے، اور کئی لوگ ابھی بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے دور تھے، بھاگ رہے تھے کہ سرداری ابھی بھی شاید واپس مل جائے۔ ان میں ایک سفیان بن امیہ بھی تھے، جدہ کی طرف اپنا رخت سفر باندھتے ہیں۔ انہی کے ایک عزیز حضرت عمر بن وہب رضی اللہ عنہ، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق کو جانتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے قبیلے کا سردار صفوان بن امیہ جو ہماری فتح سے خوف کھا کر مکہ کو چھوڑ رہا ہے، میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں
کہ آپ اس کو امن دے دیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فوراً درخواست کو قبول کیا۔ اپنی یمنی چادر، وہ چادر کہ جب فاتح کی حیثیت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عمامے کے طور پر باندھی ہوئی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام فوراً وہ چادر حضرت عمر کے حوالے کرتے ہیں کہ جاؤ اور صفوان بن امیہ کے پاس جا کر میرا یہ پیغام دے دو کہ تم اگر اسلام قبول کرتے ہو اچھی بات ہے، ورنہ تم پھر بھی واپس آ جاؤ، میں تمہیں 2 مہینے کی پھر بھی سوچنے کی مہلت دیتا ہوں۔ اپنی کملی حوالے کرتے ہیں اپنے ایک دشمن کے لیے کہ دشمنوں کی فہرست میں اگر ٹاپ 10 کے دشمن نکالے جائیں تو ان میں ایک یہ شخصیت بھی آتی ہے۔ ایک شاعر پھر پکار اٹھا، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، عاصی گناہگار جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو زخم کھا کر بھی دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی تلاش میں نکلتا ہوں، ایک گھاٹی میں میں ان کو پاتا ہوں اور جا کر حضور علیہ السلام کا پیغام دیتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ آتے ہیں لیکن دل میں ابھی بھی وحشت اور خوف ہوتا ہے، آ کر سواری سے اترتے نہیں، حضور علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے عمر، اس نے مجھے آپ کا پیغام پہنچایا اور یہ چادر بھی مجھے دی، اور اس نے مجھے یہ کہا کہ میں ایمان لے آؤں، اسلام کو قبول کر لوں، اگر نہ بھی کیا تو مجھے 2 مہینے کی مہلت ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمت للعالمین والا وصف جوش میں آتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس نے تو تجھے 2 مہینوں کا پیغام دیا تھا، جاؤ میں تمہیں 4 مہینوں کی مہلت دیتا ہوں۔ مکہ میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس خلق سے اور دیگر اخلاق سے متاثر ہوتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ان کے حصے میں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام 100 اونٹ دے دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس اعلیٰ اخلاق سے اور دیگر جو وہ پہلے دیکھتے آ رہے ہوتے ہیں، وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ فوراً حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی غلامی میں آ کر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مشرف با اسلام ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق۔ نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کر چھوڑا، جو بھولے بھٹکے تھے مسافر، انہی کو رہبر بنا کے چھوڑا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ اپنی جانیں تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نثار کر رہے ہیں۔ اور یہ اعلیٰ اخلاق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا سب سے روشن باب ہے، سب سے روشن سیرت کا پہلو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور ان کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، وہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی معجزات پیش نہیں کیے، بلکہ اپنے اسی حسن اخلاق کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا وصف آپ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی مشہور تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا 2 بار بیوہ ہو چکی تھی، لوگ عرب کا ہر شریف آدمی ان کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کر چکا تھا، سب کو انکار کر چکی تھی، بالآخر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوتی ہیں کہ خود پیغام بھجواتی ہیں، اور ساتھ یہ بتاتی ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو انی رغبت فیک، کہ مجھے آپ میں رغبت کیوں ہوئی، لحسن خلقی کا، آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے، وصدق حدیثی کا، اور آپ کی سچائی کی وجہ سے۔ اور انہوں نے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اعلیٰ اخلاق پر شاندار تبصرہ کیا، وہ خود ایک مستقل موضوع ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ رب العزت نے باقاعدہ وحی کا آغاز فرمایا، ایک بڑی ذمہ داری سونپی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام زملونی زملونی کہتے ہوئے گھر آئے، تو اس موقع پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے
حضور علیہ السلام کے بارے میں بڑا شاندار تبصرہ کیا کہ اللہ کی قسم اللہ رب العزت کبھی آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. کیوں؟ اس وجہ سے آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، سچ کے علمبردار ہیں، سچ بولنے والے ہیں، سچ کا ساتھ دینے والے ہیں، اور کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، ناداروں کے لیے آپ کسب کرنے والے ہیں، اور اسی طرح آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اس کا اکرام کرنے والے ہیں، اور حق کے معاملہ میں ہر ایک کا ساتھ دینے والے ہیں. تو اللہ رب العزت آپ کو نقصان کیسے پہنچائے گا؟ یہ نبوت کے اعلان سے پہلے کی گواہیاں، اور پھر نبوت کے وقت کی گواہیاں، اور پھر نبوت سے پہلے اپنے اور نبوت کے بعد اپنے اور بیگانے سب کی گواہیاں اس بات کی دعوت دے رہی ہیں کہ ہم سب کو بھی حضور علیہ السلام کے اس اعلیٰ اخلاق کو نمونہ عمل سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام کے اخلاق تو ایسے تھے کہ جو غیروں کو، جو بیگانوں کو، جو دشمنوں کو اپنا کر دیتے تھے. لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے اخلاق ایسے ہیں کہ ہمارے اپنے بھی ہمارے بد اخلاقیوں کی وجہ سے ہم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہمارا بھولا ہوا سبق دوبارہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کے اعلیٰ اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.